اللہ کا واسطہ میرے غریبوں، میری بہنوں، آؤ جلدی جلدی 3 بار پڑھو۔ پچھلے ہفتے اتوار اور پیر کو 80 بندہ کلمہ شریف کی قسم، لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ نے دیے انہیں۔ پچھلے ہفتے اتوار پیر کو 80 بندہ کروڑ پتی بنا مجھ سمیت۔ یہ عمل تمہیں حیران کر دے گا، تمہارا دماغ ہل جائے گا، تم کہو گے یہ کیا چیز ہے۔ تم نے صرف 3 چیزیں پڑھنی ہے، چوتھی چیز نہیں پڑھنی۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد تمہاری وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ غریبی، وہ قرضے پہ، وہ بے اولادی، وہ رشتوں کی بندش، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل، اگر تمہاری رب کعبہ کی قسم 3 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی نہ دور ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تمہیں ہفتہ اتوار یا پیر ان 3 دنوں میں 3 چیزیں پڑھنی ہے، چوتھی نہیں پڑھنی۔ 3 چیزیں، پہلے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، پھر پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، پھر تیسرا اور آخری جملہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر تم نے ہفتے کو، اتوار کو یا پیر کو اکٹھی پڑھ لی، میرا چیلنج اللہ کی قسم 3 منٹ کا ہے۔ 3 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر کرنا کیا ہے؟ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے ہفتے اتوار یا پیر ان 72 گھنٹوں میں، ان 3 دنوں میں، دیکھیں میں پورے 4 مہینوں سے ہر ہفتہ اتوار پیر یہ عمل پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اس عمل کو میں نے جب زندگی میں پہلی بار پڑھا، میں شدید مشکل میں تھا، میں شدید بیماری میں، پریشانی میں گرا ہوا تھا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پہلی بار ہفتے والے دن 4 مہینے پہلے اللہ کی قسم میں 20 لاکھ روپے کا معجزاتی طور پر مالک بن گیا، اور میں اسی دن سے اس عمل کا دیوانہ بن گیا۔ میں نے پھر اتوار کو پڑھا، پیر کو پڑھا، یقین کریں 3 5 منٹ میں نے اپنی غربت اور غریبی کو دور کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ یہ فوری طور پر اللہ کی غیبی مدد کو دروازے پر لے کر آتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں، الماریوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ہفتہ اتوار یا پیر کے دن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، دیکھیں میں فل ڈیٹیل سے اب آپ کے سامنے وہ راز بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ 3 بار پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ ظالم شوہر 3 منٹ میں قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور۔ اگر رشتوں کی بندش ہے، رشتے نہیں آتے، میری بہنیں رشتوں کے لائنیں لگ جائیں گی۔ پچھلے ہفتے اتوار اور پیر 3 دنوں میں کسی نے ہفتے میں پڑھا، کسی نے اتوار میں پڑھا، کسی نے پیر میں پڑھا۔ لوگوں نے 80 بندوں نے اس عمل کو پڑھ کر اپنی مالی مشکلوں کو دور کیا۔ بیمار کی بیماری دور ہو گئی، بے اولاد کی بے اولادی دور ہو گئی۔ یہ عمل پڑھتے ہی معجزات کمالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو یا اللہ یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے، لیکن میری غریبی ختم نہیں ہوتی، میری بیماری پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے غریب بچے آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے، آج اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی سچی ترتیب سے پڑھ لے۔ میرے عزیز دوستوں، ذرا تصور کیجئے اگر دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، اگر کاروبار رک جائے، اگر جیب خالی ہو جائے، اگر کوئی سہارا نظر نہ آئے، تب بھی ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ کائنات کے مالک کو پکارتا ہے، اس ذات کو پکارتا ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، جس کے حکم سے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، صحرا باغ بن جاتے ہیں اور ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور میں
اور اللہ پاک فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ سوچے جب چونٹی زمین کے اندر اپنے رزق سے محروم نہیں رہتی، جب پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور جب بندہ محبت سے یا محمد کہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ نبی کریم جن کی دعا سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، جن کی تعلیمات نے فقیروں کو بادشاہ بنایا۔ مومنو، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، نیک دوست بھی رزق ہیں، اور اللہ کی یاد بھی سب سے بڑا رزق ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا مال ہوتا ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اصل دولت دل کا اطمینان ہے، اور یہ اطمینان اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو دل سے یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میری حالت کو جانتا ہے، میرا رب میری ضرورتوں سے واقف ہے، میرا رب میری دعائیں سن رہا ہے، میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اور جب آپ یا محمد کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے بھائیوں، اگر حالات مشکل ہیں تو مایوس نہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر ان لوگوں نے ان کے لیے آسانی اللہ نے پیدا کر دی۔ کتنے لوگ بے روزگار تھے، پھر اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ کتنے لوگ پریشان تھے، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں سکون اتار دیا۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، میں نے اپنی زندگی میں یا اللہ یا محمد پہلا کلمہ اور بہت سارے وظیفے پڑھے، لیکن میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے ایسی تسبیح، ایسا راز اپنی زندگی میں نہیں کرا۔ میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں، میں اس عمل کا پہلی بار پڑھتے ہی دیوانہ ہو گیا، اور میں نے اسی دن اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ جی میں یہ عمل ہر غریب تک پہنچاؤں گا۔ اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آج دنیا کا ہر غریب تنہائی میں بیٹھ کر ہفتہ اتوار دے کہ اگر آپ یہ عمل منگل کو پڑھیں گے، بدھ جمعرات جمعہ، یہ عمل فائدہ نہ دے گا۔ یہ عمل ہفتہ کو پڑھیں، چاہے اتوار کو پڑھیں، چاہے پیر کو پڑھیں، دیکھیں 3 دن پورے موجود ہیں، یا تو پورا ہفتہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج ہفتہ اتوار یا پیر کے دن ان 72 گھنٹوں میں چاہے تینوں دن پڑھیں، یا کسی بھی ایک دن پڑھ کر اپنی غربت اور غریبی کو، بیماری پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کریں۔ میرے دوستو، اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا وظیفہ، تمام وظیفے شیئر کر دوں گا۔ آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا وظیفہ، تمام چیزیں شیئر کر دوں گا۔ آپ نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی، اور خاص طور پر جب آپ تیسرا وظیفہ میرے دوستوں سنیں گے، اسے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، کیونکہ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ نے آج سے پہلے نہ اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھ کر بڑے بڑے فقیر بادشاہ بن گئے، بڑے بڑے کروڑ پتی ایک ایک دن میں اللہ کی غیبی مدد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے یا جھوٹی کہانی نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہفتہ اتوار پیر کے دن تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے 3 منٹ میں اثر کرنے والا، 3 منٹ میں اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنے والا، 3 منٹ میں خالی جھولیوں کو بھرنے والا۔ اگر 3 منٹ میں تیری تقدیر نہ سنوری، 3 منٹ میں غیبی دولت والے ہاتھ تیری زندگی میں دولت لے کر نہ آئے، دیکھیں تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے یا اللہ یا محمد کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہے لیکن مجھے تو فائدہ نہ ہوا۔ میرے دوستو، آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے، اپنی من مانی سے بالکل نہیں پڑھنا۔ میں آخر میں دوبارہ آپ کو پورا عمل سمجھا دوں گا، میں ایک ایک چیز آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گا۔ اب آپ نے پہلے کلمے کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں، پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر اگر پوری دنیا کی تمام تسبیحات، تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ وہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن میرے غریب آج پہلے کلمے کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔
میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر پوری زندگی کی حقیقت چند الفاظ میں بیان کرنی ہو، اگر تمام ہدایت کا خلاصہ چند لفظوں میں سمیٹنا ہو، اگر دلوں کو زندہ کرنے والا کوئی جملہ تلاش کرنا ہو تو وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، غلاموں کو عزت دی، بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑا اور آسمان کو ان کے رب سے ملا دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا پہلا حصہ بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ عبادت، امید، بھروسہ اور دل کی آخری پکار صرف اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد کی سنت اور تعلیمات کے ذریعے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جسے سن کر حضرت بلال نے ظلم برداشت کیا مگر ایمان نہ چھوڑا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی طاقت پیدا کی کہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جسے سن کر حضرت بلال نے ظلم برداشت کیا مگر ایمان نہ چھوڑا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی طاقت پیدا کی کہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے اور نبی کریم پوری زندگی اسی پیغام کو پہچانتے رہے۔ اس لیے اس کلمے میں قرآن کا پیغام بھی ہے اور نبوت کی گواہی بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ دل کو سکون دیتا ہے جب انسان پریشان ہو، جب حالات مشکل ہو، جب راستے بند نظر آئیں، تب یہ کلمہ یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور محمد کی تعلیمات میں کامیابی کا راستہ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ہے کلمہ ایمان کی تجدید کرتا ہے، دل کی غفلت کو کم کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ آغاز بھی ہے اور انجام بھی۔ مسلمان کی زندگی اس پر شروع ہوتی ہے، اسی پر قائم رہتی ہے اور اسی امید کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ آخری سانس تک یہ کلمہ زبان اور دل پر قائم رہے۔ میرے دوستو، اس کلمے میں توحید ہے، نبوت کی گواہی ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ہدایت کا راستہ ہے، دلوں کا سکون ہے، اللہ کی پہچان ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کا پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ چند الفاظ نہیں، ایک کلمہ، ایک مکمل پیغام ہے۔ ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا کی ہر دولت ختم ہو سکتی ہے، ہر چیز چھن سکتی ہے، لیکن جس کے دل میں سچے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہو، اس کے پاس سب سے بڑی نعمت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر خاتمہ نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، میں نے کوئی آپ سے مذاق نہیں کیا، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں اس جیسا عمل تجھے اپنی پوری زندگی میں نہ ملے گا۔ میرے دوستو، میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں پر اپنی زندگی میں خود پڑھ کر آج آپ کے یہ حوالے ہفتے اتوار اور پیر کے دن کا خزانہ آپ کے حوالے کرنا ہے، اور 3 منٹ کے چیلنج کے ساتھ اب آپ نے پہلے کلمے کو دوسرے نمبر پر عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنی ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر درمیان میں فون آ گئے، پھر آپ لگ گئے دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں۔ میرے دوستو، ایسا نہ کرنا، اس عمل کو دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں، گانے بازوں میں نہ گوا دینا۔ اگر اس عمل کو پڑھتے وقت تم نے اپنی توجہ یہاں وہاں کر دی، بے دلی سے، بے ترتیبی سے تم نے اس عمل کو پڑھ لیا، تو تمہارا پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر تمہیں حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہفتہ اتوار پیر کو تم نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی۔ دیکھیں، تم نے یا اللہ یا محمد کو جیسے ہی پڑھ لیا بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے جملے کے ساتھ، اب آپ نے فوری طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو، پہلا کلمہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، میں نے 80% آپ کو عمل سمجھا دیا ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد میں دوبارہ آپ کو تینوں چیزیں دوبارہ آخر میں سمجھا دوں گا۔ میں نے آج ہر چیز بچوں کی طرح سمجھانی ہے، اور آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو دنیا کے ہر غریب، بیمار، لاچار تک پہنچا دیں، کیونکہ جو بھی غریب آج ہفتہ اتوار اور پیر کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھ لے گا، میں اس
स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देता हूँ, वो बंदा हो या बंदी हो, सारी जिंदगी आपको मुझे झोलियां भर भर कर दुआएं देगा। 3 मिनट में कर्जे दूर, 3 मिनट में जानलेवा बीमारी दूर, 3 मिनट में अगर तेरी गुर्बत गरीबी देंगे। अब आपने अपनी जिंदगी में अल्लाह पाक के बड़े नाम पढ़े होंगे, अब वो राज मैं आपके हवाले करूंगा। देखिए, आपने 2 चीजें पढ़ ली हैं। आपने हफ्ता इतवार को या पीर को, इन 3 दिनों में, इन 72 घंटों में, देखें इन 3 दिनों में किसी वक्त भी पढ़ें, अपने घर में है, दुकान में है, दफ्तर में है, कहीं भी पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें, लेकिन आपने अमल को शुरू करना है एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ें। ऐ मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज करें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजिजाती वजीफा, जो कि गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, मेरे दोस्तों, आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो मैंने जुमला बताया, उसी जुमले के साथ आपने पढ़ना है, अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर इसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार पहला कलमा पढ़ना है। अब जब 3 बार पहला कलमा पढ़ लें, अब मैं आपको वो जुमला, वो तरतीब, वो खजाना आपके हवाले करूंगा, जिसे 3 बार पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये तंग दस्ती का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने फौरी तौर पर अमल के आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, मेरे दोस्तों, जानते हैं ये वजीफ़ा कौन सा है? इस वजीफ़े को आपने सूरे कौसर के साथ पढ़ना है, और यही वो राज है जो आज इससे पहले ना आपको बताया गया, ना समझाया गया, लेकिन अपने सीने के राज, अपने जिगर का टुकड़ा, अपने कलेजे की वो तस्बीह, वो ख़जाने आपको हवाले करूँगा कि इंशाअल्लाह जिसे पढ़ने के बाद वो मौजज़ात होंगे, वो कमालात होंगे, वो गैबी दौलत की बारिश होगी कि मुसल्ले पर बैठ कर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा, जो कि 3रे नंबर पर शामिल करना है, मेरे दोस्तों, जानते हैं ये वजीफ़ा कौन सा है? ये वजीफ़ा अल्लाह पाक का वो नाम है जिसका मतलब है ऐ मुश्किलों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों तकलीफों को दूर करने वाले। लेकिन आपने उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे दोस्तों, 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करना। अगर आज हफ्ता इतवार पीर को तुमने गफलत में, लापरवाही में, दुनियादारी में, दोस्ती यारी में गवा दिया, तो मेरे नज़दीक तुम अपने आप के दुश्मन फिर खुद हो, फिर तुम्हारा कोई और दुश्मन नहीं है। या तो आज सारी जिंदगी के लिए मेरे दोस्तों अपनी मुश्किलों परेशानियों को दूर कर लो, या फिर तन्हाई में बैठकर ये 3 चीजें इकट्ठी पढ़ लो। मेरा चैलेंज है, सिर्फ 3 मिनट का, अल्लाह की कसम, 3 मिनट में कर्जे दूर, 3 मिनट में गरीबी दूर, अल्लाह की गैबी मदद दरवाजे पर ना आए तो मेरा गिरबान पकड़ ले। लेकिन आपने ये तीनों चीजें सूरह कौसर के समेत जो मैंने बताई है तरतीब आपने पढ़नी है। पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर देखें हफ्ता इतवार और पीर के दिन के इस अमल को शुरू करने से पहले आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सकें तो बस एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मौजूदाती वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद जो मैंने तरतीब बताई उस पर अमल करें। फिर पहले कलमे को पढ़ें, फिर इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने फौरी तौर पर सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है, बाकी चीज़ें 3-3 बार पढ़नी है। अब आपने जैसे ही सूरह कौसर पढ़ ली तो आपने फौरी तौर पर आखिर में मेरे दोस्तों एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा राज शामिल करना है जिससे पढ़ने वाला कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहेगा कि मुझे फ़ायदा ना हुआ, जिससे पढ़ने वाला अपनी खाली झोलियों अलमारियों को फौरी तौर पर भर देगा, जिससे पढ़ने वाला बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को फ़ौरन दूर कर देगा,
میرے دوستو ایسا معجزہ ہوگا، ایسی غیبی دولت کی بارش ہوگی کہ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب جملے سے پڑھنے کے بعد، پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر ایک بار پڑھ لی، تو آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے جو آج اس سے پہلے نہ آپ کو بتایا گیا نہ سمجھایا گیا۔ کامنٹس میں یا اللہ یا محمد لکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، دل سے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا۔ اب آخر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا۔ ایسے بیڑے پار ہوں گے، ایسی خالی جھولیاں بھریں گی کہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے دوستوں۔ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے یا حل